نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی صدق اللہ العظیم۔ دورہ تفسیر القرآن کے اہم نکات کے اسباق کا جو سلسلہ شروع ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورۃ طٰہٰ ہے، اور آیت نمبر 94 پہ جب ہم دورہ تفسیر کرتے ہوئے پہنچتے ہیں تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک بیان آتا ہے ہمارے سامنے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور ان کی قوم نے بچڑے کو الہ بنا لیا تھا، اور آپ اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو جانشین بنا کر گئے تھے، تو آپ جلالی پیغمبر تھے، آپ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، سر کو پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا۔ تو اس بیان پر آ کر پہنچ کر یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے کہ داڑھی کے حوالے سے کہ آیا اسلام کے اندر داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے، پہلے یہ بحث ہوتی ہے۔ پھر یہ بحث ہوتی ہے آیا کتنی داڑھی رکھنا سنت اور واجب ہے۔ اس مقام پہ پہنچ کر ہم یہ تو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ دلائل کی روشنی میں کہ آیا داڑھی رکھنا سنت ہے یا واجب ہے، لیکن یہاں سے کتنی داڑھی رکھنا یعنی سنت اور واجب ہے، یہاں سے یہ مسئلہ ہم حل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک لفظ ہے، ایک فعل ہے تأخذ۔ عربی کیونکہ ایک مور ایکسپریسو لینگویج ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے باتوں سے بہت بڑے مفاہیم ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تأخذ کا جو فعل ہے یہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اور جیسے ہارون علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابن ام، اے میرے ماں جائے، لا تأخذ، آپ نہ پکڑیے۔ اب اس سے ہم نے عربی لغت سے دیکھنا ہے کہ اس کی دو قسم کے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تأخذو یعنی زال پہ زو، اور ایک ہے لا تأخذ، ایک تأخذ ہے اور ایک تأخذو ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھنے کے لیے ہے جی عربی کے اندر تنظر اور پھر ہے تنظرو۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ تأخذ کا فعل جب یہ خاء ذلخوذ کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یعنی ممکن چیزوں کے لیے تأخذ استعمال ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں کو پکڑنا ممکن ہوتا ہے ان کے لیے عربی کے اندر ہوتا ہے تأخذ، اور جن کو پکڑنا ممکن نہیں ہوتا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تأخذو۔ اسی طرح تنظر ہے، عربی میں تنظر یہ بھی ممکن کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز کو یا جس کے لیے دیکھنا ممکن ہوتا ہے اس کے لیے تنظر آتا ہے، اور جس کے لیے یا جس چیز کو دیکھنا ناممکن ہوتا ہے اس کے لیے تنظر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ایک مثال سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ اب ایک نابینا شخص ہے، اس کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ باہر مت دیکھو۔ اب اس کے لیے پہلے بھی دیکھنا ناممکن ہے، اب ناممکن کے لیے جو عربی کے اندر استعمال کیا جائے گا وہ کہا جائے گا ناممکن کے لیے لا تنظرو۔ اس سے جب ایک عربی جاننے والا بندہ پڑھے گا یا سنے گا اس کے مائنڈ میں یہ بھی بات جائے گی کہ کسی نابینا سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ لا تنظر نہیں کہا گیا بلکہ لا تنظرو کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نابینا شخص ہے، اس کو دیکھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس آیت پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی تھی جس کو پکڑنا ممکن تھا، تو اس لیے یہاں پہ تأخذ لا تأخذ مت پکڑیے استعمال کیا گیا۔ اگر ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی تو یہاں پر لا تأخذو استعمال کی جاتا کہ اے میرے ماں جائے میں بلحیتی، میری داڑھی مت پکڑیے، میرے سر کو مت گھسیٹیے۔ تو یہاں سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی تھی کہ اس کو پکڑنا ممکن تھا، کیونکہ اگر یہاں پہ آتا لا تأخذو تو یہاں سے ہم یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ ان کی داڑھی چھوٹی تھی اور اس کو پکڑنا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ استعمال ہوا لا تأخذ، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاسبل تھا پکڑنا، اس وجہ سے لا تأخذ کا استعمال ہوا ہے۔
تو امید ہے کہ آج کے اس سبق سے یعنی عربی لغت کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ تأخذ اور تنظر یہ پاسبل چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اگر یہی فعل ہم خذو اور لا تنظروا کو استعمال کرتے ہیں تو امپاسبل چیزوں کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑنا ممکن تھا، اس کے لیے لا تأخذوا کے بجائے لا تأخذ کا استعمال کیا گیا۔ امید ہے آج کے اس سبق سے ہمارے دین فہمی اور قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔